اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ ہجرت کا حکم آ گیا، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقدار کو میرا مددگار بنا۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ حالات کا یہ رنگ دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ دن رات کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، دین و ایمان کو جو ہر آن خطرہ لاحق ہے وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ مسلمانوں نے چوری چھپے مدینے کا رخ کیا، البتہ کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے، وہ ہجرت کا موقع نہ پا سکے۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا، پھر بڑی بے رحمی سے ستایا، خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا تاکہ وہ تاب نہ لا کر دین سے بیزار ہو جائیں، ایمان سے ان کا دل کھٹا ہو جائے اور بھولے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں۔ لیکن خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہیں اور مخلص ساتھیوں سے جا ملیں، ان ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، ان ساتھیوں سے جنہوں نے انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی تھی نہ اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی خدمات پیش کی تھیں، اور جنہوں نے دست مبارک پہ ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی، سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہجرت کا بڑا اچھا اثر ہوا، دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آ گیا، لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا، مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے، انہیں محسوس ہوا اب شامت سر پر منڈلا رہی ہے، طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھے، اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے۔ سوچا اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کا مشاورت گھر تھا، یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے اور چمنشتان دین میں خاک اڑنے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور کسی مکان میں بند کر دیں۔ ایک دوسرے نے کہا خدا کی قسم اگر محمد کو قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے اور جب تک اسے ہم سے چھین نہیں لیں گے دم نہیں لیں گے۔ تیسرا بولا محمد کا یہاں رہنا اچھا نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ تو بڑی بودی رائے ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل موہ لیتا ہے، ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اپنی جادو بیانی سے انہیں ہم نوا بنا لے گا، ورنہ مدینے پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو پیس کر رکھ دے گا، پھر آخر ہم کیا کریں؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے، آواز سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی۔ ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ یکایک ابو جہل کی پھونکار سنائی دی۔ ارے وہ کیا ابو الحکم؟ سب ابو جہل کی پھونکار پر چونک پڑے، جیسے انہیں امید کی کرن نظر آ گئی۔ ابو جہل میری رائے ہے ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑیں، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا۔
خاص بات یہ ہے کہ اس طرح خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے، مجبوراً خوں بہا یعنی 100 اونٹ پر راضی ہو جائیں گے۔ خوب، بہت خوب ابو جہل، سچ مچ رائے تو یہ ہوئی۔ سب خوشی سے اچھل پڑے، سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی۔ مجلس برخاست ہو گئی، ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ان کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، ان کی دعوت سے دنیا ناآشنا ہو گئی اور اس پر گردش زمانہ کی کئی تہیں پڑ گئیں۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں گے، ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں جسم اطہر پر چلائیں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے عمدہ چال چلنے والا ہے۔ مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنا لی، اس کے لیے ہر ایک نے کمر کس لی کہ اب تو خون سارے قبیلوں میں بٹ رہا تھا، ہر قبیلے کا اس میں حصہ لینا ضروری تھا، اور چونکہ سارے قبیلے شریک ہو رہے تھے، آل ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر خدا کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر، اللہ کا فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی، وہ خود اپنی سازشوں کا نشانہ بن گئے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنا سا منہ لیے رہ گئے۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا، انہوں نے گھر کو گھیر لیا، سب کے ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں تھیں جن کی باڑھوں میں موت چھپی بیٹھی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، اس لیے وہ باہر ہی ٹھہرے رہے، موقع کی تاک میں لگے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ان کی ٹکا بوٹی کر دیں۔ ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی تھے، ان سے فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر فرمایا علی میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہنا، میری سبز چادر اوڑھ لینا، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ بات کیا تھی؟ قریش اگرچہ آپ کی جان کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے امین بھی تھے، جسے کوئی امانت رکھنی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکے میں ہی چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ، شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا، ایک طرف خون کے پیاسے دشمن ہیں، ہاتھوں میں خوں آشام تلواریں ہیں، گھروں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور وہ جسم مبارک کے پرزے اڑا دیں، دوسری طرف امین قریش کی یہ ایمانداری ہے، امانتوں کا اس کے پاس انبار ہے۔ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، چاہے تو ساری امانتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، نہ کوئی آپ کا کچھ کر سکے نہ آپ کو کچھ کہہ سکے، پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار بھی ہیں، دولت کے شدید حاجت مند بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک طرف، امین قریش کی امانت داری ایک طرف، اس میں سے ایک حبا لینا گوارا نہیں۔ پھر یہی نہیں، پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاں انہی خطرات کے نرغے میں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان ظالموں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی امان اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینے میں ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مبارک پر لیٹ گئے اور سبز چادر اوڑھ کر سو رہے۔ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی تو روزن سے اندر جھانکنے لگے، بستر مبارک پر نظر پڑی تو آپس میں بولے وہ دیکھو محمد سو رہا ہے، وہ اپنی سبز چادر بھی اوڑھے ہوئے ہے۔ وہ پھر سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آئے اور سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ کچھ رات گزر گئی تو آپ نے ایک مٹھی دھول لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھیں اور دھول اڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس دھول سے جیسے قریش کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ آپ پروگرام کے مطابق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے۔
اس سے 2-3 دن پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، نظر پڑتے ہی بے ساختہ بولے، ضرور کوئی بات ہے کہ حضرت نے اس وقت زحمت فرمائی۔ اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے، فرمایا یہاں کون لوگ ہیں، ذرا دیر کے لیے انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر، اللہ کے رسول، یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو چکی تھی، فرمایا ہجرت کی اجازت آ گئی ہے، مکے سے اب ہمیں بھی چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے تابی سے، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ کیا سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا؟ فرمایا ہاں تم کو بھی چلنا ہے، تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا۔ سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں، عبداللہ بن ارقد سے بھی بات کر لی ہے، سفر میں اس سے بھی سہولت رہے گی۔ فرمایا ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے، جبل ثور کے غار میں کچھ دن ٹھہریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس میں کیا مصلحت ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز سوجھ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے، جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک تدبیر کرتے ہیں کہ دشمن اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ جبل ثور مکے سے جنوب میں ہے، تقریباً 5 میل کی مسافت پر، اور یمن کے راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے ہر شخص جو سنے گا محمد مکے سے چلے گئے، سمجھے گا وہ مدینے ہی کے راستے میں ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا، کیونکہ مدینہ مکے سے شمال میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والے ناکام ہو کر لوٹ جائیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے اور کہاں گئے۔ مکے کی آخری رات جبکہ دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا۔ گھر کے عقب میں ایک کھڑکی تھی، اس سے نکل کر باہر آئے اور رات کے پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ مکے سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار ثور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ صبح تڑکے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چوکنے ہو گئے کہ اب کام کرنے کا وقت آ گیا، لیکن یہ محمد کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بے تابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے۔ یہ سو کر اٹھنے والا محمد تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا چھوکرا علی ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ارے محمد کہاں اڑ گیا؟ گھر تو ہر طرف سے ہمارے گھیراؤ میں تھا، پھر وہ کدھر سے نکل گیا؟ یہ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے، وہ بالکل حیرت کی مورت بن گئے تھے۔ کیا ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کے بستر پر کیوں سویا اور محمد کہاں چلا گیا؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں اور آدمی بھی آ پہنچے، دیکھتے دیکھتے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ لوگ بے تابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا کیا حشر ہوا۔ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں چلے گئے، وہ تو ان کے ہاتھ ہی نہیں لگے۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصہ سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا، مجھے نہیں معلوم۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر باہر لائے، بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کہتے، مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اگلوا نہ سکے تو انہیں لے کر مسجد حرام چلے گئے، وہاں انہیں قید کر دیا۔ وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا، برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے، اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، غصے سے وہ دیوانے ہو گئے، بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی مدینے کی سمت دوڑا، کچھ لوگ لپک کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکلی۔ باپ کہاں ہے؟ دیکھو صحیح صحیح بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ دشمنوں نے سوال کیا۔ اللہ نہ کرے میں جھوٹ بولوں، جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے، مجھے کچھ پتا نہیں وہ کہاں ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورے بے خوفی سے جواب دیا،
دشمن سمجھ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصے سے بھرا ہوا تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا، پوری قوت سے معصوم گال پر ایک چاٹا رسید کر دیا، کان سے بالی چھٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا تھا سراقہ بن مالک۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے مکے سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا آخر محمد کدھر گیا؟ جنوب کی طرف گیا یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، شاید محمد کا پتہ چل جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا۔ پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا، آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا، چہرہ اداس تھا، انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا بھائی سراقہ کیا بات ہے، رک کیوں گئے، خیر تو ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک قہقہا بلند ہوا، ارے سراقہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ دشمنوں نے سوال کیا۔ میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ دونوں غار میں ہوں، چرواہے نے جواب دیا۔ قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیر، تلوار اور لاٹھی سب سے مسلح تھے۔ ہر ایک کی تمنا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا صحرا اسی کے سر بندھے۔ واہ رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھیں، ان کے رخ کا اندازہ بھی ہو گیا تھا، اور اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹکھٹ اور چیخو پکار کی خوفناک آوازیں بھی قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑے ہوئے تھے۔ رہ رہ کر دل چاہتا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم اوڑھا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ سب بھانپ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی، لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کا ایک آدمی تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یاس و نا امیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے، اس کو دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ کیا بات ہوئی؟ غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ ساتھیوں نے سوال کیا۔ اس نے کہا، اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے، غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے ہی میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، سمجھ گئے اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جھانک کر غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھارس بندھائی۔ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے۔ اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہیں بھی دیکھیں۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی۔
پھر بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے، وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا یہ 100 اونٹ اسی کو ملیں۔ اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے، کیسی تکان اور کیسی زحمت، سب سے وہ بیگانے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر پتہ لگاتے قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی، عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اب رک گئی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تھے مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے۔ انہوں نے سوچا اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا ہی کرتے تھے، قریش کی مایوسیوں کا بھی حال سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے جو اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ ساتھ میں عبداللہ بن ارقط کو بھی بلاتے لانا۔ یہ ایک کافر تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اعتماد تھا، اسے اجرت پر طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا۔ پیچھے پیچھے عبداللہ ارقط بھی تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اونٹنیاں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کو لے کر غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول اس پر آپ سواری فرمائیں۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا؟ فرمایا، اس اونٹنی کی قیمت لے لو۔ عرض کیا، یہ اونٹنی آپ ہی کی ہے اللہ کے رسول؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ فرمایا، ایسے نہیں، جتنے میں خریدی ہے اتنی ہی قیمت پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے ایک ناشتے دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھیں۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا، باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی۔ پریشان ہوئی، کیا کریں؟ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی، نطاق۔ یہ کپڑے کی مضبوط اور چوڑی پٹی ہوتی تھی جسے عرب عورتیں کام کاج کے وقت اپنی کمر سے لپیٹ لیتی تھیں۔ انہوں نے اس کو 20 سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک ٹکڑے سے ناشتے دان اور مشکیزہ باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے وہ ذات النطاقین یعنی 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن ارقط بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن ارقط کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور بحر احمر کے کنارے کنارے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی